اسلام آباد ٹوڈے کے ڈیجیٹل چینل سے مظفر بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے ایم ڈی کیٹ کے 22 ستمبر کو ہونے والے امتحانات کے حوالے سے کہ جو بڑے پیمانے پر اس امتحانات میں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے اس ٹوڈے ڈیجیٹل چینل کے لیے جو دعوت دی ہے سینئر صحافی اور چیف ایڈیٹر اسلام آباد ٹوڈے جناب سردار شوکت محمود صاحب کو کہ وہ ہمیں بتائیں کہ جو ایم ڈی کیٹ کے امتحانات تھے اس حوالے سے جو بے قاعدگیاں ہوئی ہیں وہ کس طرح کی تھی، اور اس میں جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے مستقبل پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی مظفر بھٹی صاحب۔ یہ بنیادی طور پر 22 ستمبر کو ایم ٹی کیٹ کے زیر اہتمام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نے ایک آرگنائزنگ کمیٹی بنائی تھی، اور انہوں نے تقریباً 22,000 جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے امتحانات کنڈکٹ کیے تھے، اور اس میں بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں۔ اور پھر جب یہ امتحانات ہوئے تو اس کے دوسرے دن ہی جو ہے ان بچوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں احتجاج شروع کر دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو 40% جو پیپرز تھے وہ یا تو آؤٹ آف سلیبس تھے، یا ان میں سوالات جو ہے وہ غلط دیے گئے تھے، جس میں آپشنل سوالات ہوتے ہیں، جس میں 3 سوالات ہوتے ہیں، جس میں ایک کو ٹک کرنا ہوتا ہے، تو وہ تینوں کے تینوں انہوں نے غلط دیے تھے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک جو مس کنڈکٹ تھا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اور جو پی ایم ڈی سی ہے اس کی ملی بھگت سے جو ہے نا وہ نالائق لوگوں کو سامنے لانے کے لیے اور پیسے بنانے کے لیے ان جو ہنار طالب علم تھے جن کے 92 اور 98 تک جن کے نمبرز تھے میٹرک میں، ان کو نظر انداز کر کے، ان کو بلڈوز کر کے، تو ایک ایسا میکنزم بنایا گیا ان پیپرز میں جس کی وجہ سے ان کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ اور اس کے بعد بھٹی صاحب ان سٹوڈنٹس نے جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے سامنے بہت بڑا پروٹیسٹ کیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ بچے شامل تھے، اور وہ ہم کیا چاہتے انصاف اور وی وانٹ جسٹس کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ حکومت پاکستان سے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اور ان کے مستقبل کے ساتھ جو کھیلا گیا ہے، اور جو گندی مچھلیاں اس وقت جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں، یا جو پی ایم ڈی سی کے اندر موجود ہیں، جو نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، ان طلباء و طالبات کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں جن کے والدین نے انتہائی نامساعد حالات میں ان کو ایجوکیشن کے ان منازل تک پہنچایا، اور خدا کر کے انہوں نے جب یہ موقع 18 گھنٹے انہوں نے پڑھ کے ان معصوم بچوں نے جب وہ ٹیسٹ تک پہنچے تو ان کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی، ظلم کیا گیا، ناانصافی کی گئی، اور اس وقت جو ہے انہوں نے ان کی ایک پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے، اور اس کی تاریخ جو ہے دوبارہ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ 10 تاریخ کو ڈالی ہے، اور ہائی کورٹ نے واضح طور پر یہ ڈائریکشن دی ہے پی ایم ڈی سی کو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو کہ جو ناانصافی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ اس کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے، اور ہماری یہ توقع ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ وہ ان جو ہمارا مستقبل ہے پاکستان کا، اس مستقبل کو بچانے کے لیے، ان کو انصاف مہیا کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے، جو وہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہیں، اور اس وقت ویسے بھی پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس میں ہمارا سارا ٹیلنٹ جو ہے وہ بیرون ملک شفٹ ہو رہا ہے، اور اگر ہم اس نئی پود کے ساتھ یہ ظلم کریں گے، یہ ناانصافی کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ سردار صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سابق وزیر اعظم ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے یہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہے، اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے پیرنٹس نے یہ اسٹیپ لیا ہے اور یہ ہائی کورٹ پہ گئے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا یہ حکومت کی سطح پہ بھی کوئی رابطہ کیا گیا ہے پیرنٹس کی طرف سے کہ حکومت چونکہ ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ ہے، تو اس طرح کی کوئی ہے آپ کے پاس انفارمیشن؟ جی بھٹی صاحب، بڑی آپ نے اہم بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ جو یونیورسٹی ہے یہ پاکستان کے ایک مقبول ترین سیاسی رہنما
رہنما شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے یہ موسوم ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ اس میں جو وائس چانسلر تعینات ہیں، جو رجسٹرار تعینات ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت سارے شکوک و شبہات ہیں کہ وہ بھی کوالیفائی نہیں کر رہے ہیں ان پوسٹوں کے لیے، اور سفارش کی بنیاد پہ اور رشوت کی بنیاد پہ ان کو لایا گیا ہے۔ اور گزشتہ 2 سالوں سے جو اسٹوڈنٹس کی اور ان کے پیرنٹس کی جو شکایات آ رہی ہیں، پہلے ایک زمانہ تھا کہ جو پی ایم ڈی سی کے امتحانات ہوتے تھے بڑے ٹرانسپیرنٹ امتحانات ہوتے تھے، اور ان میں جو اس طرح کی جو ہے کوئی 5-10% تو خرابی ہوتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو امتحانات ہو رہے ہیں ان میں 80% جو ہے وہ بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں، اور طلباء کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اور اس موقع پر میں پاکستان کے صدر آصف علی زرداری سے، مقتدر اداروں سے، پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے، میڈیا کے توسط سے یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو مستقبل ہے ہمارا، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، ہمارے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے جو ارمان ہیں ان کا قتل نہ کیا جائے، اور میرٹ کے مطابق جو ہے ان کے جو ہے اور ان کو نمبرز دیے جائیں۔ اور خاص طور پر جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا مطالبہ ہے وہ بھٹی صاحب یہ ہے کہ یہ امتحانات جو ہے تقریباً ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پہ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، اور اب ان کو ریکنڈکٹ کیا جانا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے جو لیت و لال سے کام لے رہی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ اور پی ایم ڈی سی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے جو ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو واضح طور پر ڈائریکشن دینی چاہیے، تاکہ ہماری اس نئی پود کا، ہمارے اس مستقبل کا جو ہے مستقبل محفوظ کیا جا سکے۔ جی بالکل، یہ ہمارے ساتھ تھے جناب چیف ایڈیٹر ان چیف اسلام آباد ٹوڈے سردار شوکت محمود صاحب ہے۔ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے جو ہونہار بچے ہیں ان کا مستقبل جو ان نااہل اور کالی بھیڑوں کی وجہ سے تاریخ ہوا ہے، اس کو تحفظ دینے کے لیے صدر پاکستان خود اس سلسلے میں جو ہے وہ باقاعدہ سلسلے میں نوٹس لیں اور اس کا پراپر حل نکالیں۔ مظفر بھٹی، اسلام آباد ٹوڈے ڈیجیٹل چینل، اسلام آباد۔